السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ایک روایت انہوں نے بھیجی ہے، حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ، جی اس سند کے ساتھ آگے متن لکھا ہے حضرت امیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، ہاں جی، کہ الفاظ ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، جی کہ حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ اچھا ابھی یہ سند تو آپ نے جو لکھی ہے نا، یہ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد کی ہے، کیونکہ یہ عفان بن مسلم جو ہے نا یہ امام صاحب کے استاد ہیں۔ اچھا لیکن یہ سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا اخبرنی ابن طفیل بن صخبرہ، یہ ابن طفیل بن صخبرہ جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی ابن طفیل بن صخبرہ اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ مراد عیسیٰ بن میمون المعروف بالواسطی ہے، اور عیسیٰ بن میمون یہ متروک الحدیث راوی ہے، جس طرح کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میدان الاعتدال کے اندر، حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اگر اس سے مراد عیسیٰ بن میمون نہ ہو، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس سے مراد عیسیٰ بن میمون ہی لیا ہے ابن طفیل سے، اور اگر اس سے مراد عیسیٰ بن میمون نہ ہو تو پھر مجہول ہے، پھر تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پھر بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا ان لفظوں سے یہ روایت جو بیان کی گئی ہے نا ان لفظوں کے ساتھ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ اور یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر بھی آتی ہے، جس طرح اس کی تقریر کرنے سے پتہ چلا ہے امام بہقی کی شعب الایمان میں 6566 نمبر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے جلد نمبر 7 صفحہ 235 پر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک میں یہ 178 نمبر صفحہ جلد 2، انہوں نے اس کے اوپر شرط مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ امام ذہبی نے موافقت تو کر دی ہے، لیکن یہ دیکھیں ابن صخبرہ جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے، پھر اس کا تعین جو ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے، جس طرح میں نے بتا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ بن میمون مراد ہے تو متروک ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر مجہول ہے۔ بہرحال یہ ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ یہ تو ضعیف روایت ہے، ان لفظوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکی۔ اور مسند احمد کے اندر یہ روایت کا نمبر 24529 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی شہادت کا رتبہ حاصل کیجئے، اس میں حدیث لکھی ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الشہادۃ صادقا اوتیھا ولو لم یصبہ۔ مسلم شریف کا حوالہ اس میں دیا ہے، اور ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ جو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صدق دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے اگرچہ وہ شہید نہ بھی ہو اسے شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ یہ بالکل یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 1908، ہاں جی 1908 نمبر پر یہ حدیث۔ اس کے علاوہ یہ مستخرج ابی عوانہ اس کے اندر 7449 نمبر پر موجود ہے جی، اور 7450 نمبر جو مستخرج ابو عوانہ کی روایت ہے
اس میں یہ بھی ہے کہ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوا ہو، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی الدعوات الکبیر کے اندر 272 نمبر پر بھی روایت موجود ہے، اور معجم ابن عساکر وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیں 1080 نمبر پر یہ معجم ابن عساکر میں موجود ہے۔ اور یہ جو لفظ ہیں جو اس میں آئے ہیں مسلم شریف کے اندر اور یہ پوسٹ میں لکھے ہیں، ان کے اوپر بھی غور کر لیں۔ پوسٹ میں الفاظ ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يُصِبْهُ، جبکہ صحیح مسلم مستخرج ابو عوانہ امام بہقی کی کتاب الدعوات الکبیر اور معجم ابن عساکر وغیرہ کے اندر لم تصبہ کے لفظ ہیں تا کے ساتھ، لہذا یہ روایت تو بھائی بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کا حوالہ ہی اکیلا کافی تھا، میں نے پھر بھی اس کی مختصر سی تخریج کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔